اسماعیلی روایت میں ناظرین ایک بڑی خاص رسم ہے چراغ روشن. یہ صرف آپ سمجھیں ایک دیا جلانے کی بات نہیں ہے، اس میں کہیں گہرائی ہے. آج ہم ذرا اسی کو سمجھنے کی کوشش کریں گے فراہم کردہ جو مواد ہے اس کی روشنی میں، کہ یہ رسم جو نور الہی کی ایک علامت مانی جاتی ہے، اس کے معنی کیا ہیں، رسومات کیسی ہیں، روحانی اہمیت کیا ہے. جی ہاں، اور یہ خاص طور پر آپ دیکھیں وسطی ایشیا میں ایک بہت اہم روحانی مجلس سمجھی جاتی ہے. اس کا مقصد اکثر یہ ہوتا ہے کہ یا تو جو لوگ گزر گئے ہیں ان کی روحوں کے لیے دعا کی جائے، یا پھر جو زندہ ہیں ان کی صحت، ان کی رہنمائی، خوشحالی، ان سب کے لیے برکت مانگی جاتی ہے. اچھا، چراغ روشن مطلب تو سیدھا ہے روشن چراغ. لیکن یہ جو ذرائع ہم دیکھ رہے ہیں یہ بتاتے ہیں کہ شمالی پاکستان میں اس کا انداز بڑا خاص ہے. زمین پر ایک سفید کپڑا بچھایا جاتا ہے، پاکیزگی کی علامت، ٹھیک، اور درمیان میں صرف ایک ہی چراغ جلاتے ہیں. جی، ایک چراغ. ہاں، ایک ہی کیوں؟ شاید خدائی نور کی وحدانیت دکھانے کے لیے. بالکل بالکل یہی تصور ہے. اور اس وقت ظاہر ہے قرآن پاک کی آیات، خاص دعائیں، وہ سب پڑھی جاتی ہیں. اور چراغ کا تیل بھی عام نہیں ہوتا، وہ ایک آپ سمجھیں قربانی کے لیے جو بھیڑ مخصوص ہوتی ہے نا، اس کی چربی سے بنتا ہے. روغن زرد کہتے ہیں اسے. ہاں، روغن زرد، یہ تو کافی تفصیل ہے. جی، اور رسم کا ایک اہم حصہ یہ بھی ہے کہ قاضی خلیفہ کے سامنے وہ چراغ کو 3 بار نیچے کرتے ہیں، اور ہر بار بلند آواز سے صلوات پڑھی جاتی ہے. 3 بار؟ اس کی کوئی خاص وجہ؟ جی، یہ جو 3 بار جھکانا ہے نا، یہ اصل میں روح کا 3 گنا تعلق ظاہر کرتا ہے، خدا سے، پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور جو وقت کے امام ہیں ان سے. امام کو تو ویسے بھی سراج منیر کہا گیا ہے نا، یعنی روشن چراغ. اچھا، سراج منیر. تو یہ جھکانا صرف ایک رسم نہیں بلکہ ایک گہرے روحانی تعلق کی نشانی ہے. یہ تو بات ہی شمالی پاکستان کی. کیا ہر جگہ بالکل ایسے ہی ہوتا ہے یا کچھ فرق بھی ہے علاقوں کے حساب سے؟ بالکل ہیں. جیسے افغانستان اور تاجکستان کا ذکر ملتا ہے، وہاں اس رسم میں کچھ اور چیزیں بھی شامل ہوتی ہیں. مثال کے طور پر گیہوں یعنی دلدہ، نمک، چھری، خالص روئی اور دعاتی قربانی کے لیے جانور بھی. اچھا، یہ چیزیں بھی؟ جی، اور وہاں چراغ بھی ایک خاص قسم کے پتھر سے بنے برتن میں جلایا جاتا ہے. سنگے سنگلیج نام ہے اس پتھر کا، اور برتن کی شکل بھی دلچسپ ہے، کشتی جیسی. کشتی جیسی؟ ہاں، اس کی کیا منطق ہے؟ اس کو نجات کی کشتی کی علامت مانا جاتا ہے. نجات کی کشتی؟ واہ. جی، یعنی جیسے کشتی آپ کو طوفان سے نکال کر منزل تک پہنچاتی ہے، ویسے ہی یہ روحانی روشنی نجات دلاتی ہے. بہت خوب، بہت گہری بات ہے. اچھا، اب یہ بتائیں کہ یہ رسم شروع کب ہوئی، کیسے ہوئی، اس بارے میں کچھ معلوم ہے؟ کیا کہتے ہیں ذرائع؟ دیکھیں، اس پر مختلف نظریات ہیں. ایک تو وہ سوویٹ اسکالر تھے A.E. برٹلز، انہوں نے اسے بدخشان کے اسلام سے بھی پہلے کے آگ پوجنے والوں سے جوڑا تھا. آگ پوجنے والوں سے؟ جی، لیکن یہ نظریہ زیادہ مانا نہیں جاتا. زیادہ تر جو اسماعیلی زبانی روایات ہیں وہ اس کا صحرا عظیم اسماعیلی دائی، شاعر، فلسفی ناصر خسرو کے سر باندھتی ہیں. جی، ان کا انتقال 1088 میں ہوا. ناصر خسرو، یہ تو بہت بڑا نام ہے. لیکن کیا یہ صرف کہا سنائی بات ہے یا کوئی تاریخی اشارہ بھی ملتا ہے؟ دیکھیں، تاریخی طور پہ یہ ثابت کرنا تو مشکل ہے کہ ناصر خسرو نے خود یہ رسم شروع کی. یہ بات ذرا واضح نہیں، لیکن یہ بات تو پکی ہے کہ وہ بدخشان میں مجالس دعوت بہت کیا کرتے تھے. یعنی وہ علمی روحانی محفلیں جہاں دین کی تعلیم دی جاتی تھیں. اچھا، مجالس دعوت. جی، تو یہ بالکل ممکن ہے کہ چراغ روشن کی رسم انہی مجالس سے وقت کے ساتھ ساتھ نکلی ہو، جہاں شاید زور دعوت یعنی تعلیم سے تھوڑا ہٹ کر نور یعنی روحانی روشنی پر زیادہ ہو گیا ہو. سمجھ گیا، تعلیم سے روحانیت کی طرف ایک سفر. ویسے چراغ یا دیے کی جو علامت ہے یہ تو صرف اسماعیلی روایت تک محدود نہیں، یہ تو دنیا بھر میں ہے نا. آپ دیکھیں کتنے نام ہیں اس کے: چراغ، دیپک، قندیل، فانوس، سراج، مصباح. اور آثار قدیمہ والے تو کہتے ہیں کہ شاید 70,000 سال پہلے بھی انسان وہ پتھروں میں جانوروں کی چربی جلا کر روشنی کرتا تھا.
70,000 سال؟ اور اسلام میں تو خیر روشنی اور چراغ کی بہت ہی خاص اہمیت ہے۔ قرآن پاک میں بھی مصباح اور سراج کے الفاظ آئے ہیں۔ سورۃ النور کی وہ مشہور آیت تو سب جانتے ہیں، اور خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سراج منیر کہا گیا ہے، یعنی روشن چراغ۔ بالکل درست فرمایا آپ نے۔ اور یہ جو نور کا تصور ہے نا، یہ فاطمی ائمہ کے القابات میں بھی نظر آتا ہے، جیسے الازہر یعنی روشن، الانور یعنی چمکدار، الوضحا یعنی چمکنے والا، اور ان کی بنائی ہوئی مساجد وہ بھی تو اسی روشنی کے نام پر ہیں، الازہر، الانور، الاقمر۔ ہاں یہ تو ہے۔ ایک اور دلچسپ روایت بھی ہے، کہتے ہیں کہ مدینہ میں مسجد نبوی میں جو پہلا باقاعدہ چراغ روشن کیا تھا وہ ایک شامی تاجر تھے، تمیم الداری، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے اتنے خوش ہوئے تھے کہ انہیں سراج کا لقب دیا۔ اچھا، یہ بھی ایک خوبصورت پہلو ہے، اور خود ناصر خسرو نے بھی تو اپنے سفر نامے میں لکھا ہے نا، فلسطین کے مقدس مقامات کا ذکر ہے، الخلیل، بیت اللحم، یروشلم، وہاں چاندی اور پیتل کے سینکڑوں چراغوں کا ذکر کیا ہے انہوں نے، اور یہ بھی لکھا کہ ان میں تیل کون سا استعمال ہوتا تھا، شلجم اور مولی کے بیجوں کا۔ جی ہاں، اور یہ سمجھنا اہم ہے کہ یہ صرف ایک رسم نہیں ہے، یہ اصل میں نور امامت کے تسلسل کی عکاسی ہے۔ اچھا، نور امامت کا تسلسل۔ ہاں، یعنی امامت کی روشنی کیسے جاری رہتی ہے، اس کا ایک باطنی مفہوم ہے۔ اس کی جڑیں تو پرانی شیعہ روایات میں بھی ملتی ہیں، جہاں امام کے انتقال پر چراغ روشن کیا جاتا تھا۔ اچھا جی، جو اس بات کی علامت تھا کہ نور امامت وہ جاری رہتا ہے، ختم نہیں ہوتا۔ دلچسپ۔ تو یہ صرف سوگ سے بڑھ کر ہے، اور یہ شب برات سے کیسے مختلف ہے؟ سنا ہے ہندوستان میں شب برات پر بڑا چراغا ہوتا تھا۔ وہ سلطنت کے دور میں ایک عوامی نمائش سی ہوتی تھی، لیکن اسماعیلی حلقوں میں، خاص طور پر تاج مغل جن کا انتقال غالباً 1325 میں ہوا، ان کی وجہ سے وہ اس عوامی نمائش کے بجائے ایک زیادہ نجی غور و فکر والی محفل شروع ہوئی۔ یعنی مجلس دعوت؟ بالکل، جہاں بس ایک چراغ جلتا تھا اور اس کی روشنی میں قرآن اور ناصر خسرو کے قصائد پڑھے جاتے تھے۔ تو اسی سے چراغ نامہ وجود میں آیا ہوگا؟ جی، وہ روحانی متن اسی ماحول سے نکلا۔ تو چراغ روشن شب برات کے آپ کہیں نقل نہیں ہے، بلکہ ایک طرح سے اس کا باطنی متبادل ہے۔ اچھا، باطنی متبادل مطلب باہر کی بجائے اندر کی طرف توجہ۔ ہاں، دکھاوے کی بجائے حضوری کی تلاش۔ تو تاج مغل نے اسے وہ شکل دی جو آج کل نظر آتی ہے۔ پہلے شاید یہ زیادہ تر سوگ سے ہی منسلک تھی۔ جی، پہلے محدود تھی، پھر اس میں وسعت آئی، اور انہوں نے اس روایت کو شب برات سے الگ رکھا۔ کوئی مقررہ تاریخ نہیں، قبروں کی زیارت نہیں، آتش بازی نہیں۔ صحیح۔ اور اس کی قسمیں بھی ہیں، آپ نے ذکر کیا تھا۔ جی، غالباً 4 تھیں، لیکن 2 اب بھی رائج ہیں، دعوت فنا اور دعوت بقا۔ دعوت فنا یہ کیا ہے؟ دعوت فنا کسی کے انتقال کے بعد ہوتی ہے، 3 دن تک۔ اس دوران گھر میں وہ کھانا نہیں پکتا، بس چراغ جلتا رہتا ہے۔ اچھا۔ اور خلیفہ یعنی مقامی رضبی رہنما وارث کو ایک علامتی نوالا دیتا ہے۔ یہ صرف غم نہیں، بلکہ ایک روحانی گواہی ہے کہ جسم تو فانی ہے، ختم ہو جانے والا، مگر روح روشنی کی طرف بلند ہوتی ہے۔ یعنی آگ عشق الہی کی علامت اور چراغ معرفت کی؟ بالکل، جیسا امام سلطان محمد شاہ نے بھی فرمایا تھا 1899 میں زنجیبار میں کہ نور الہی کا چراغ آپ میں اور آپ کے ہاتھوں میں موجود ہے۔ یہ چراغ ہمیشہ آپ سب میں موجود رہتا ہے۔ سبحان اللہ، بہت گہری بات ہے۔ تو یہ تو ہوئی دعوت فنا۔ اب یہ دعوت بقا کیا ہے؟ وہ زندوں کے لیے ہے، ان کی درازی عمر اور خوشحالی کے لیے، ایک طرح سے حیاتی مجلس جیسی۔ اچھا۔ اس میں حاضر امام کو مظہر الہی سمجھا جاتا ہے، یعنی زمین پر خدا کا ظہور۔ اور اس کا تعلق قرآن سے بھی ہے؟ آیت النور کا آپ نے ذکر کیا تھا۔ جی ہاں، سورۃ النور آیت 35، اللہ آسمانوں اور زمین کا نور ہے، اس میں چراغ کی مثال دی گئی ہے۔ تو یہ رسم اس آیت پر غور کرنے کا بھی موقع ہے۔ تو مرید اس چراغ کو روشن کر کے صرف برکت نہیں مانگتا؟ نہیں، وہ تجلی کا طلبگار ہوتا ہے، یعنی اسی زندگی میں الہی فضل کے ظہور کی آرزو۔ اور وقت کے ساتھ ساتھ امامت کی طرف سے بھی اس رسم کو توثیق ملی؟
جی بالکل. 1837 میں امام حسن علی شاہ آغا خان اول نے گلگت اور ہنزا میں باقاعدہ اجازت دی. اور پھر وہ پیر سبزلی والا واقعہ؟ ہاں، 1923 میں پیر سبزلی نے بدخشاں میں رائج چراغ نامہ میں کچھ غلطیاں دیکھیں تو 1924 تک بمبئی سے ایک تصحیح شدہ نسخہ بھیجا گیا. اور ایک اور اہم واقعہ 1965 کا بھی ہے؟ جی، وہ بہت اہم ہے. جب میر آف ہنزا محمد جمال خان نے اس وقت کے امام سے درخواست کی کہ کیا اس روایت کو ختم کیا جا سکتا ہے. اچھا، تو امام نے کیا فرمایا؟ امام کا جواب واضح تھا، لیکن بہت مہربان انداز میں انہوں نے انکار کیا. یہ انکار اصل میں اس رسم کی مسلسل روحانی اہمیت اور ثقافتی مطابقت کا ثبوت ہے. بالکل. تو خلاصہ یہ ہے کہ چراغ روشن صرف ایک رسم نہیں، یہ اسماعیلی ورثے، روحانی تسلسل اور وہ جو پرنور عقیدت ہے اس کا ایک روشن دھاگا ہے. جی ہاں، یہ پوری روایت روشنی کی مقدس علامت کے گرد بنی ہے، جو مومن کے خدا، نبی اور امام زماں کے ساتھ روحانی تعلق کا گہرا اظہار ہے. چاہے وہ گزرے ہوں کی یاد میں ہو دعوت فنا، یا زندگی کی نعمتوں کے شکرانے میں دعوت بقا. چراغ کا جلنا اسی نور الہی کی بازگشت ہے جو صرف آسمانوں میں نہیں بلکہ مومنین کے پاکیزہ دلوں میں بھی بستا ہے. بالکل. یہ روح کے سفر کی عکاسی ہے، جدائی سے وصال تک، تاریکی سے الہی روشنی تک. یہ روایت صدیوں اور علاقوں سے گزر کر بدلی بھی ہے، لیکن لگتا ہے اس کا جوہر، اس کی روح وہی رہی ہے. جی، آج کے جدید دور میں بھی یہ ایک روحانی قطب نما کی طرح ہے جو اسماعیلیوں کو امام کے نور اور ایک دوسرے کے ساتھ اپنے رشتے کی یاد دلاتا ہے. یہ باوقت ایک عبادت بھی ہے اور ایک صوفیانہ دعا بھی، ایک مقدس تسلسل کا جشن جو زمان و مکان سے ماورا ہے. ایک زندہ شعلہ. جی، جو ماضی کی حکمت، امام کی موجودگی اور روح کی قرب الہی کی آرزو کو آگے بڑھاتا ہے. اس ساری گفتگو کے بعد یہ سوچنے کی بات ہے کہ کیسے ایک سادہ سا چراغ جلانے کا عمل اتنے گہرے روحانی معنی اور تسلسل کی علامت بن سکتا ہے. تو اگلی بار جب کوئی چراغ روشن کرے تو کیا یہ صرف ایک رسم ہوگی یا اس نور کی ایک جھلک جو جیسا امام نے فرمایا تھا ہمارے اندر بھی موجود ہے؟